نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام، اور آپ سب کی نظر بھی میرا سلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو مشکل کے لیے پیدا کیا ہے، آسانی کے لیے نہیں۔ انسان کو رب نے مشکل کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آسانیاں تلاش کرتا ہے۔ جب ایک انسان اپنی کریٹر کی، اس تخلیق کار کی، اس تخلیق کو نہیں سمجھے گا، اس میں چھپے ہوئے راز کو نہیں سمجھے گا، وہ کس طرح سے اپنی زندگی کا کوئی راستہ متعین کر سکے گا۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں اس ضابطے میں آنے میں دیر نہیں لگتی، ہم اس ضابطۂ حیات جو ہے اس کو اپنانے میں دیر نہیں لگاتے، اور ہم جلدی سمجھ لیتے ہیں اس اصل بات کو جو رب ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کو، زمینوں کو، ان سب کو تہ بتہ کر کے ان کو بالکل قرار میں دے دیا، اور ان سے کہا کہ جو کچھ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے وہ سب کچھ باہر نکالو، اور ان کے اندر ہر ایک چیز کا رجسٹریشن میں نے بنا کر ان کو دے دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک منصوبہ تھا کہ عظیم منصوبہ ساز کا، یعنی پلاننگ تھی، پلان تھا۔ تو ہماری یہ جو لائف ہے یہ سب کچھ پہلے سے پلانڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے ہی پلان کیا ہوا ہے۔ اس کائنات کی تشکیل سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر لکھ کر اس تختی کے اندر محفوظ کر دیا، اس لوح کے اندر محفوظ کر دیا۔ اب وہ وقتاً فوقتاً اس کو منتقل کرتا رہتا ہے اور ہم تک پہنچاتا رہتا ہے۔ تو میری آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم لوگ جب اس کے ترجمے کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مشکل کے بعد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بار کیا ہے کہ ایک طرف سے ایک مشکل جب آتی ہے آپ کے پاس تو ساتھ ہی دوسری طرف سے آسانی بھی آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے بولا تھا کہ حلال اور حرام، ان دونوں کے درمیان فرق آپ نے کرنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے حلال چاہیے کہ حرام چاہیے۔ 10 20 30 40 50 ہزار لاکھ روپے آپ کی قسمت میں ہے، رب آپ کو آفر کرتا ہے کہ لے لو اس کو، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کو حلال کے طور پہ لینا ہے کہ حرام کے طور پر۔ اب آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرا ایک کام رکا ہوا ہے، یا فلاں فلاں جگہ پر مجھے ایک کام ہے، ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو میرا یار کوئی کام کروا سکتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یار میں تیرا کام کروا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں تم سے اتنے پیسے لوں گا جو مجھے آگے دینے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ وہ جھوٹ سچ بول کر وہ اس سے رشوت کی مد میں 10 20 30 40 50 یا جتنا بھی اس کا ڈن ہوتا ہے وہ اس سے لے لیتا ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے۔ اب اس کا کام ہو گیا، اس کے پاس پیسے آ گئے، اب اس نے اس کو اٹین کر لیا۔ اب اگر جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا کہ نہیں یار
اس طرح سے تو میں حرام کھا رہا ہوں. وہ اسے کہتا کہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں تمہارا کام کروانے کی، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو تمہاری قسمت، میرا کوئی تعلق ہے. اور وہ آگے اپنے تعلق کو کیش کرتا، محنت کرتا، اس کے اوپر ورکنگ کرتا، سفارش کرواتا، جو بھی تھا وہ اس کا کام کروا دیتا. اب جب اس بندے کا کام ہو جاتا تو وہ خوش ہو کر اس کو کہتا ہے یار مجھے اس میں اتنا فائدہ ہوا ہے، میرے بھائی میرے تو یہ پیسے ڈوبے ہوئے تھے، تو نے مجھے اس میں سے ان پیسوں کو ہرا کر دیا، زندہ کر دیا، تو یہ میری طرف سے تمہاری سروسز کے میں تمہیں چارجز دے رہا ہوں، تم یہ رکھو، میری خوشی ہے، مجھے اس میں پروفٹ ہوا ہے، اس پروفٹ میں سے میں تمہاری محنت کے پیسے تمہیں دے رہا ہوں. اب وہ اتنے ہی پیسے اس کو دے گا جتنے کی اس نے آگے دینے کی حامی بھری تھی. اب یہ اس کے لیے حلال ہیں، اس کی محنت کے پیسے ہیں، اس نے کام کیا ہے، اپنا تعلق لڑایا ہے، انفارمیشن لی ہے، جو بھی سورس ہے. لیکن پہلے کیا تھا؟ رشوت تھی. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں رشوت لینی نہ رشوت دینی ہے، میں اللہ کے واسطے تمہارا کام کر دوں گا بس. اور جب اس نے کر دیا تو اللہ نے دوسرے شخص کے دل کے اندر یہ خیال پیدا کر دیا، یہ سوچ پیدا کر دی کہ یہ پیسہ جو تجھے ملا ہے یہ تو تیرا ڈوب چکا تھا، تو اس کو بھی دے اس کی محنت. تو وہ اس کو اس میں سے اس کا بھی ثمر دے گا، بلکہ زیادہ ہی دے گا. میں نے تو کم از کم بتایا نا، اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. علم نشرہ بڑے دھیان سے پڑھا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو یہ ایک ہی آیت میں نے سلیکٹ کی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس مشکل کے ساتھ آسانی کو سمجھ لیجئے. اللہ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ آزمائش کے لیے، تاکہ آزمائش کرے کہ کون ہے جو اپنے جد امجد کی اس لغزش کو آج بھی ربنا ظلمنا انفسنا پڑھ کر تو رب سے معافی مانگ رہے. کون ہے جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اپنے رب کے سامنے سربجود ہے. کون ہے جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ جو پڑھ رہا ہے رب کی توبہ استغفار کر رہا ہے. کون ہے جو توحید پرست بنا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کون ہے جو صرف دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کون ہے جو دوسروں کو صرف آئینہ دکھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کون ہے جو دوسروں کو صرف پن پوائنٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ ہم سب ہیں جی، ہم سب ہیں. ہم سب اتنے ویلے ہیں، اتنے ویلے ہیں کہ ہم بس دوسرے کے اوپر نقطے اٹھا رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میں کیتا چنگا کیتا، تو کیتا پیڑا کیتا. ایک بات کہوں آپ سے، شکایت تو انسان رب سے بھی کر دیتا ہے. انسان کی شکایت اور انسان کا گلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. شکایت تو انسان کو رب سے بھی رہتی ہے. اگر آپ سے کوئی شکایت کرتا ہے، اگر آپ سے کسی کو کوئی گلہ ہے تو اس کو دل پہ مت لیجئے، اس کو دل پہ مت لیں. اگر آپ پہ وہ خامی ہے تو اس کو دور کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو رب پہ چھوڑ دیجئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے. پچھلے سارے انبیاء کو جو بھی گزرے ان کے معاملات کو، معجزات کو انہوں نے جادو کہہ دیا. تو جادو، جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، جب آپ کی سمجھ سے بالا کوئی کام ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو جادو ہو گیا. اس لیے آپ اللہ کے بندوں کو بھی، اللہ کے نبیوں پیغمبروں کو بھی جادوگر کہہ دیتے ہیں، قرآن کو بھی جادو کہہ دیتے ہیں. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ ذاتی سنی ہوئی باتیں ہیں کہ جی یہ تو باشرہ نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے ان کی، یہ تو جی ایسے بس ہیپی پیپی سے ہیں، تو ان کے یہ تو جادو کرتے ہیں ان کی. جی ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اتنا نہ ہو تو اس کے پاس کون سا علم آ گیا. تو یہ تو جادو کرتا ہے، یہ تو جادوگر ہے. تو جو بات ان کی سمجھ سے بالا ہے وہ اس کو جادو کہہ دیتے ہیں،
جو ان کی سوچ سے اوپر کا کوئی کام ہو گیا تو اس کو وہ جادو کہہ دیتے ہیں. تو الحمدللہ پہلے مجھے ان باتوں پہ بہت دکھ ہوتا تھا سن کے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. اب جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ہمیں بھی اس صف کے اندر انہوں نے لا کھڑا کر دیا جو کہ انبیاء کی، رسل کی، اولیاء اللہ کی، صالحین، زاہدین، عابدین کی ہے، کہ ان کے اوپر بھی الزامات اور ان کے اوپر بھی بہتانات لگے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. انما اعمال بالنیات، عملوں کا درمدر نیت کے اوپر ہے، اور نیتیں رب جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. لوگ صرف آپ کو ظاہر سے دیکھتے ہیں، اندر سے کوئی نہیں دیکھتا. داڑھی کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ داڑھی رکھ کر دین کا کام کرنا سب سے آسان کام ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ ایک اینکر ہے، وہ کسی پروگرام، اسلامک پروگرام کی وہ کرتا ہے جی میزبانی، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے. اس کی داڑھی ہو جاتی، چاہے وہ فیشنی ہے، چاہے وہ مکمل طور پہ شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. داڑھی سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ڈھونگی اور پیر اور اس طرح کے بابے جو بنے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے ایک خاص اوتار سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ اتنی جاہلیت کے اندر ہیں کہ ہم بلا جھجک ان کی تقلید پہ لگ جاتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ داڑھی رکھ لی جائے، لمبی زلفیں رکھ لی جائیں، سر پہ ٹوپی یا دستار باندھ لی جائے، ہاتھ میں تسبیح شلوار گٹوں سے اوپر کر لی جائے، اور ایک ڈھونگ بنا کر لوگوں کو لوٹنے کا بازار گرم کر دیا جائے. بغل میں چھری منہ میں رام رام، وہ والی بات ہو گئی. تو یہ بہت آسان کام ہے. داڑھیوں والے بے شمار ہیں، بے شمار آپ کو داڑھیوں والے ملیں گے، بے شمار ایسے جو کہ داڑھیوں والے ہیں اور انہوں نے اپنی مکمل طور پر ساخت بنائی ہوئی ہے. معافی کے ساتھ میں سب کو اس کے اندر نہیں لے کر آتا، لیکن جنرل سپیکنگ میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ ذرا اس کو سمجھیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی جیبوں میں دولت ڈالنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اپنے آپ کو لگتے ہیں، تعویذات کے اوپر، تعویذ دھاگوں کے اوپر، ان طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ معاملات کرتے ہیں، عملیات کے اوپر کام کرتے ہیں. اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کلام دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور دعا کرتے ہیں رب سے کہ رب میں نے جو کر دیا آگے تو کر دے. میں نے کیا کیا؟ تیرا کلام پڑھنے کے لیے دے دیا، ان کے حق میں دعا ایک سفارش ہے وہ کر دی، اب تو قبول فرما. رب چاہتا ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے، رب نہیں چاہتا تو اس کو پینڈنگ پہ لگا دیتا ہے. پھر مانگیں، پھر مانگیں. مانگنے کا عمل نہ چھوڑیں، دینے کا عمل وہ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. لیکن ہماری زندگی اس پہ گزرتی ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اگر کوئی بیوی ہے تو اگر اس کو دین کے اوپر اس کی کوئی کوشش ہے کسی بھی طرح سے، تو یہ حجاب نقاب نہیں کرتی ہے جی، یہ تو ایسے کرتی ہے. پن پوائنٹ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں جی؟ کیا آپ کے اندر وہ تمام اوصاف ہیں؟ کیا آپ کے اندر وہ تمام صفتیں ہیں؟ کیا آپ کے اندر وہ تمام حباستیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا آپ کے اندر وہ تمام برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ کیا اپنے آپ کو ان سے مبرہ پاتے ہیں؟ کیا تنہائی پاک ہے آپ کی؟ کیا محفل پاک ہے آپ کی؟ کیا زبان پاک ہے آپ کی؟ پھر آپ کسی پہ انگلی اٹھائیں، اور انگلی اٹھانے کا بھی حق نہیں ہے، صرف اصلاح کے لیے آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ مناسب ہے، یہ بہتر ہے. اب میرا فلسفہ سن لیجئے، شاید آپ کو، بلکہ یقیناً آپ کو اس سے اختلاف ہوگا، لیکن مجھے نہیں ہے الحمدللہ. میں نے داڑھیوں والوں کو، اتنی لمبی داڑھیوں والوں کو غسل کے طریقوں کا نہیں پتا، ان کو وضو کے فرائض کا نہیں پتا، ان کو مکروہات وضو کا نہیں پتا، مکروہات غسل کا نہیں پتا، مکروہات نماز کا نہیں پتا. ان کے پاس کلمے نہیں ہیں، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی منقول دعائیں نہیں ہیں، صبح شام کے اذکار کا نہیں پتا ان کو. اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سگریٹ اتنے لمبے لمبے کش لگائے جا رہے ہیں، پان سے منہ بھرا ہوا ہے، گالیاں نکال رہے ماں بہن کی سرے بازار، اتنی لمبی داڑھی ہے، مونچھیں صاف ہیں، اتنی لمبی داڑھی ہے. کیا فائدہ اس کا؟ کیا یہ شبیہ رسول آپ اختیار کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نعوذ باللہ یہ ہیں؟
میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ داڑھی رکھ کے نا ذرا چھری پھیرنے چ آسانی ہو جاتی گاہکاں نوں، ذرا وڈن چ آسانی ہو جاتی ہے، اعتبار بن جاتا ہے باؤ جی، اعتبار بن جاتا ہے، گاہک اعتبار کر لینا ہے۔ تو یہ دھوکے کے لیے دیا ہوا ہے آپ نے، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں آپ۔ تو پہلے اندر والے کو داڑھی رکھوا لیں، میرا کنسیپٹ یہ ہے، اندر والے کو داڑھی رکھوا لیں، پہلے اندر کو اپنے من کو پاک کر لو، اس کے بعد آپ کا چہرہ پاک ہو جائے گا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، شبیہ رسول ہے، اس کو اختیار کرنا بالکل درست ہے اور ازل سے چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ لیکن آج کے دور کے اندر جہاں پر اس طرح کی بھیڑ چال بن گئی ہوئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کو لے کر فالو اپ کر رہا ہے، جو اس لائن کے اندر ہے، یہ دم تویز دھاگے کرنا، یہ سب کچھ، اس کے لیے سب سے آسان کام ہے داڑھی رکھ لی اور اپنے کاسانہ بنا لیا، اس میں بیٹھ گئی اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا شروع کر دیا، پیسوں کو بیچنا شروع کر دیا، ان چیزوں کو کیا فائدہ؟ تو ایسے میں اگر آپ صحابہ کی راہ پہ چلتے ہوئے، اس نقش قدم پہ چلتے ہوئے کہ سارا دن اپنا کسب کیجئے اور شام کو بیٹھ کر اپنے رب کے لیے اس کو راضی کیجئے، مخلوق خدا کی خدمت کیجئے۔ جب آپ کی زبان سے کسی کے لیے سفارش نکلے، جب آپ کی زبان سے کسی کے لیے دعا نکلے اور آپ کی گائیڈنس سے کوئی نماز کی طرف آ جائے، کوئی دین کی طرف آ جائے، کوئی جھوٹ چھوڑ دے، کوئی غیبت چھوڑ دے، کوئی چغلی چھوڑ دے، کوئی آپ کی صحبت، آپ کی مجلس اس کو اللہ والا بنا دے، اللہ والی راہ پہ چلا دے، تو کیا یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ کیا یہ بہتر عمل نہیں ہے؟ میں نے ایک دو جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر وہ جو جنازہ پڑھانے سے پہلے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ منڈے ہو کتے اپنی داڑیاں رکھ لو، سرکار نے قبر اچانا میں تو جنہوں آ کے ویکھیں گے کہیں گے آہا سبحان اللہ میرا امتی ہے، تو بخشش ہو جائے گی، بس اسی سے بخشش ہو جائے گی۔ کہ سرکار کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اعمال کیا ہیں؟ جب ایک انسان مر جاتا ہے نا تو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، ایک اس کا مال، ایک اس کے عیال اور ایک اس کا اعمال۔ مال، عیال اور اعمال، یہ تین چیزیں چلتی ہیں، مال اور عیال اس کو دفنانے کے بعد واپس چلا جاتا ہے، اعمال اس کی قبر کے اندر چلتے ہیں، اور اگر اعمال نہیں ہیں تو آپ کی جتنی مرضی داڑھی ہے لمبی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جنریشن کے نیکسٹ جو جنریشن نیکسٹ ہماری چل رہی ہے، یہ ساری کی ساری جو داڑیاں رکھی ہوئی یہ فیشنی ہیں، انسپریشنل ہیں۔ انسپریشنل کس سے ہیں؟ مختلف گلوکاروں سے، مختلف ایکٹروں سے، ان سے انسپائرڈ ہو کر اور سٹائل کو بنا کر وہ چیز کی گئی ہے۔ کسی کا منہ بڑا پتلا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی، اپنا روب بنا لیا۔ کسی کی سکن پہ الرجک ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اس نے اپنی شیو نہیں کروا سکتا، اس نے داڑھی بنا کے کر لی ہے۔ کسی نے کوئی دکان کھول لی ہے تو داڑھی رکھ لی ہے۔ اللہ کے بندو، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اپنے اندر والے کو پاک کر لیں، اس کی داڑھی بڑھا لیں۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے تو میں تو خیر اب ہنس پڑتا ہوں، لیکن پہلے میں ان کو کہا کرتا تھا کہ میرے اندر والے نے رکھی ہوئی ہے، اس سے ملاقات کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی کتنی بڑی داڑھی ہے۔ اس سے ملاقات کیا، میرے اخلاق کو، میرے ایمان کو، میری تعلیم کو، میرے ذکر کو، میرے اذکار کو، میری سوچ کو، میرے فلسفے کو سمجھ لیجئے، میرے پاس بیٹھیے، مجھ سے صحبت کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ داڑھی باہر ہے کہ اندر۔ ایسے ہی میرے پاس آ کے بیٹھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا میں جادو کرتا ہوں کہ میں آپ کو جو ہے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے دیتا ہوں۔ اللہ کا کلام پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ جو ہے بدل کر بھیس ہم فقیروں کا، پہلے ہوتا تھا بدل کر بھیس ہم فقیروں کا تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں بدل کر بھیس ہم امیروں کا تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بڑا لطف آتا ہے، کسی محفل میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ آپ ہوں، ایک کارنر پہ جا کے آرام سے بیٹھے نہیں، کوئی آپ کو جانتا پہچانتا نہیں ہوتا، اور سب لوگوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک محفل میں 5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جس کی داڑھی ہوگی یا جس کی ذرا بڑی داڑھی ہوگی، سبھی اسے کہیں گے حاجی صاحب آؤ ذرا دعا کرا دیو، حاجی صاحب آؤ ذرا جماعت کرا دیو، حاجی صاحب نے وضو فرائض نہیں پتا تو دانے کی کر رہے ہیں۔ تو پہلے دین کو سیکھیے، اس کو اپنے اندر پورا راستہ کیجیے۔ داڑھی کا مطلب کیا ہے؟ کم اینڈ گیٹ اٹ، آئی گاٹ اٹ،
میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، آپ مجھ سے پوچھئے. کوئی آپ سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے، کوئی آپ سے کوئی رکن پوچھ لیتا ہے، اسلام کے کتنے رکن ہیں، ایمان کے کتنے رکن ہیں، کون کون سا رکن ہے، کس سے کیا ہوتا ہے، کس سے وضو ٹوٹتا ہے، کس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ نہیں مجھے نہیں علم. تو پھر اس میں بدنامی کس کی ہوئی؟ پھر اس سے ہلکا کون پڑا؟ جس کی شبیہ اختیار کی آپ نے. کوئی کہہ دیتا ہے کہ داڑھی کا کی فائدہ تیرا، کب سے کہتے شرم کر داڑھی رکھ کے تجھے کام کرنا پہ. تو پہلے اپنے اندر والے کو داڑھی رکھوائیے، اس کو ایمان سکھائیے، اس کو دین سکھائیے، پھر اس کو باہر لے کر آئیے، پھر اس کو باہر لے کر آئیے. الحمدللہ لطف آئے گا اس کا. میں نے ایسے سے نورانی چہرے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، ان کے چہرے پر اتنی اچھی ریش لگتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے، اور ان کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے، ان کے پاس دین بھی ہوتا ہے، ان کے پاس احکام بھی ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر. سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ہی منہ سے نکلتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ میں آج کے معاملات کو، آج کے لوگوں کی داڑھیوں کو اور آج کے لوگوں کی اس طرح کی سوچ کو میں نہیں، میرا دل نہیں مانتا. اور دین ہے یہی. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے سے چھوڑ دو، جو واضح ہے اس کو اپنا لو. ابھی جو چیزیں میرے سامنے واضح ہیں میں نے ان کو اپنایا ہوا ہے، میں ان کو فالو کر رہا ہوں، آگے بھی کروا رہا ہوں. اور جو میرا دل نہیں مان رہا میں نہیں کر رہا. میں بھی گنہگار ہوں بہت. میں اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھتا. میں اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا کہ میں اپنے چہرے کے اوپر ایک وہ اشتہار لگا لوں. نہیں، ابھی مجھے بہت ضرورت ہے اپنے نفس کو مارنے کی. ابھی مجھے بہت پینڈا ہے میرا. تو اس لیے ہی اگر ملے جلے معاملات میں ہی آگے نکل جائیں گے تو بہت ہے. باقی میرا رب جانتا ہے دلوں کے حال کو. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ مشکل کی ہی بات میں نے کی ہے. آپ دین کا کام کریں، آپ پہ کوئی ایسے باتیں کریں تو دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے. لیکن جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، میرا رب تو جانتا ہے، اس کو تو علم ہے، تو پھر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ جس حال سے رکھ میں راضی. تو مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، ان سے بھاگیے نہیں، لیکن مشکل کے ساتھ آسانی کو تلاش کریے. آپ جب مشکل آتی ہے تو ایک دم سے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں، ایک دم سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں مشکلات آتی جاتی ہیں. اس کے ساتھ جو آسانی آئی ہوئی ہے اس کو تلاش کیجیے. دیکھیں، ایک بندے کا باپ فوت ہو جاتا ہے. اب اس کے باپ کا فوت ہو جانا قدرتی ہمارا اللہ کا کام ہے. دکھ ہوا اس کو جدائی کا، 3 دن کا سوگ کر لیا. اب 3 دن کے بعد اس کو آسانی کیا ملی؟ وہ اس کی سیٹ پہ آ گیا، وہ اس کی دکان کا مالک بن گیا، وہ اس کے گھر کا مالک بن گیا، وہ اس کی جائیداد کا مالک بن گیا، اس کے روپے پیسے کا مالک بن گیا. وہ جو عزت اس کے باپ کی تھی وہ عزت اس کو ملنا شروع ہو گئی. تو یہ آسانی نہ ملی اس کو. پہلے اسے اپنے باپ سے مانگنا پڑتا تھا، پہلے اس کے پاس سے جا کے سائن کرانے پڑتے تھے، اب اس کے اپنے سائن چلنے شروع ہو گئے. تو اللہ نے اس کے باپ کو لے کر اس کو ایک آسانی دے دی، اس کو ہارڈ سیٹ پہ بٹھا دیا. تو یہ کرم نہیں ہے اس کا، واقعتاً کرم ہے اس کا. اس کے کرم کو تلاش کیجیے، اس کے فضل کو تلاش کیجیے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر کام کے اندر جو ہے، ہر کام کے اندر مشکل جہاں پر آتی ہے وہاں پر آسانی دیتا ہے. ہم یہاں پر اپنے باپ آدم کی اس لغزش کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور اس جسٹیفیکیشن کے اندر خوشیوں کا چھٹا ہے، یعنی تھوڑی سی خوشیاں ہیں، باقی سارا دکھ تکلیف غم ہے، پچھتاوا ہے. جب تک آپ کے اندر ریگریٹ نہیں ہوگا، پچھتاوا نہیں آپ کو ہوگا، آپ اس وقت تک جو ہے اپنے آپ کو درست نہیں کرتے. غم تکلیف جب آپ کو آتی ہے تو آپ کو مضبوط کر کے جاتی ہے. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں. یہ رب کا نظام ہے. میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ سے بولا تھا کہ اگر آپ رب کو جان لیں گے تو سب کو جان لیں گے. عقیدہ توحید اگر آپ کا مضبوط ہو گیا ہے تو پھر سب اچھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، داڑھی کے بغیر ہوں گے سب. جنت میں نماز نہیں ہوگی، سب اس کے بغیر ہوں گے. تو کسی نے غور نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے.
کہا کہ دنیا کے اندر جو مشک، زعفران، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ اطلس کے محاب، اس سے اوائڈ کرو، سونا نہ پہنو، یہ سب کچھ جنت میں جنتی مردوں کا زیور ہوگا. یہاں پر تمہارے محلات ہوں گے جس کی اینٹیں سونے کی بنی ہوئی ہوں گی، اس کا گارا جو مشک کا بنا ہوگا، زعفران کا بنا ہوا ہوگا. لولو اور مرجان ہوں گے وہاں پر، مونگے اور موتی ملیں گے آپ کو وہاں پر، وہ خوبصورتی کے لیے مزین اطلس کے محاب کے بستر ہوں گے، موٹا اور باریک بھی، دبیس قسم کا بھی اور پتلا بھی، سارا کے سارا ریشم ہوگا. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ان چیزوں سے اوائڈ کرو، دنیا میں ان چیزوں سے، ان کو لاہ و لاب کے اندر عیش و عشرت کے سامان میں نہ پڑو. اور دنیا میں اگر تم بارش ہوگے، اپنے اندر اور باہر کو ایک کر کے اللہ کے لیے بزرگی اختیار کرو گے، اللہ کے لیے اپنی شبیہ کو بناؤ گے، اپنے آپ کو اس طرح کرو گے، تو انشاءاللہ اس کا صلہ تمہیں جنت میں ملے گا، کس کے بغیر وہاں پر ہوگے. تو میرا جو فلسفہ ہے، میں آج آپ کو صرف اسی بات کو بات کر چاہ رہا ہوں کہ میرا جو فلسفہ یہ ہے کہ میں کوئی پیر تو نہیں ہوں جی، میرا کوئی پیرانہ سلسلہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں جو میں پیروں کی لڑی سے چلتا آ رہا ہوں، نہیں، میں آپ میں سے ہی ہوں. اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، چلیے میں آپ کا ایک معلم ہو گیا، میں آپ کا ایک استاد ہو گیا، میں آپ کا ایک شیخ ہو گیا، میں آپ کا ایک مرشد ہو گیا، جو بھی آپ کہتے ہیں، لیکن پیر نہیں ہوں میں آپ کا. کبھی دیکھا کسی نے مجھے کہ میں نے کسی سے آپ بیعت لی ہو کہ آئیں جی آپ مجھ سے بیعت کریں؟ بیعت ایک کانٹریکٹ ہے. پیر جو ہے پیروں کے سلسلے پہ چلتے ہیں، ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے، ان کا دین ان کے دادا پردادا بزرگ تک ہی جا کے رک جاتا ہے، وہ اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. لیکن اچھی بات کہیں سے بھی ملے اس سے اٹھا لینا چاہیے، اس سے چن لینا چاہیے، پھولوں کی طرح چن لیجئے. تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے ساتھ خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بڑے بڑے سلسلے جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو آباد رکھے، قائم رکھے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، جب آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر باقی سب کچھ پیچھے ہو جاتا ہے. وَإِلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، یہ عباد اللہ الصالحین جو ہیں، رب نے جن کو نماز کے اندر شامل کر لیا ہے، وہ والے بننے کی کوشش کیجئے. سلامتی جن کو ملی، جن کو سلام ملا، اللہ کی قسم یہ بہت معرفت کی اور پیار کی باتیں ہیں. ابھی تک تو ہم ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے ہی نہیں ہٹ رہے، کویسچنز کرنے سے ہی نہیں ہٹ رہے، غلطیاں پکڑنے سے نہیں ہٹ رہے. میں بول رہا ہوں نا آپ کے سامنے، تو کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں سے پوائنٹس پکڑیں گے، یہ بات کہی ہے تو یہ کیا ہے، یہ بات کہی ہے تو یہ کیا ہے. آپ کون ہیں جی؟ آپ کون ہیں؟ چلے مجھے الف بے پہ آتی ہے، آپ کو آتی ہے؟ جو فلسفہ حقیقت کا ہے اس کو بیان کریے. میں نے تو اپنی ایفرٹ کے ساتھ جو میرا کام تھا، میں نے وہ کافی حد تک اس کو کر لیا ہے. میں نے افسوس کیا نا کہ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، تو وہ درس کر رہے تھے، ایسے شر پسند ہر دور میں رہے ہیں، حجت کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہیں. انہوں نے کہا حضرت صاحب ہم تو یہاں پر مسجد میں آ گئے ہیں آپ کے پاس آ کے سننے کے لیے درس، تو آپ ہمیں ساری بڑی بڑی باتیں سنا رہے ہیں، ہمارے دل کو رب نے موڑا تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں نا. وہ جنگل میں کچھ لوگ منگل منا رہے ہیں، آپ ان کی بھی خبر لیں، ان کے پاس بھی جائیں، ان کو بھی پوچھیں، مزہ تو پھر ہے. وہ بزرگ چلے گئے وہاں پر اور جا کر جو ہے ان کو سلام کیا. انہوں نے کہا کہ آپ اور یہاں ہمارے پاس کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا آپ کا کیا کام، جائیے ہمارے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کریے. انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی شراب چاہیے، نشہ چاہیے. انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ شراب نشہ آپ کو؟ کہا ہاں مجھے. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں دیں آپ کو، آپ سے ہمیں فائدہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایسا ایک طریقہ بتا دوں گا کہ تمہارا نشہ نہیں ٹوٹے گا، اور جو یہ نشہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا نشہ ٹوٹے ہی نہ، اور جو اللہ کے نبی اور اللہ کے عشق کا نشہ کرتا ہے نا، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا نشہ ٹوٹے ہی نہ، میں ہوش میں آؤں ہی نہ،
मस्त ही रहूं, बस मैं जज़ब में ही रहूं. खैर उन्होंने कहा अच्छा अभी फ़िलहाल तो हम अपने मज़े में हैं, आप जाएं फिर कभी आएगा. उनका मैं उधर पड़ा हूँ, तुम रेस्ट करो, आराम करो. जब वो उनका सारा मामला वरा हो गया, वो इजी उजी हो गए, उन्होंने कहा हाँ जी दसो हुन. उन्होंने कहा आओ ज़रा एक जगह तक चलना है. ऐसे नहीं है वो, उनको लेके मस्जिद चले गए. उनके साथ लैके कितने आ गए तुसी हजरत साहब, कहो आ जाओ आगे जाओ, वजू करो, पाक हो थोड़ा सा. अब आप ये सवाल उठाएंगे वो तो जी नशे में थे, 40 दिन तक उनकी इबादत कबूल ही नहीं. मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको देखिए, हुज्जत ना करिए. उनसे कहा कि अभी आ जाओ, अब 2 रकत पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं तुम्हें बताता हूँ. और ये जो सारे नशा नुशा करने वाले होते हैं ना, वो पलवान टाइप होता है, क्या चलो अच्छे आ ही गए हैं तो फिर रब के मत्था भी टेक लेने. उन्होंने जो है वो उनके साथ खड़ा कर लिया. खड़ा करके तो कहा कि अल्लाह से, दिल में कहा कि अल्लाह मेरा काम इतना ही था, मेरा काम इतना ही था. मैं इनको घेर घार के तेरे घर ले आया हूँ, तेरे सामने ले आया हूँ. अब चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो दुत्कार दे. जब 2 नफल पढ़ के फारिग हुए, सलाम फेरा, तो रब ने उनको कबूल कर लिया हुआ था. उन्होंने कहा आओ भी मैं दोस्तों तुम्हें बताऊं. उन्होंने हाथ जोड़ दिया. उनका हजरत साहब ये जो नुस्खा आपने लगाया है ना, इसी पे लगा दें, इसी पे लगा दें. आप जिस काम पे लगाया इस पे लगा दीजिए, छोड़िए उस सबको. तौबा कर ली, तौबा तो नस्सु कर ली, उन्होंने तौबा कर ली. और बाद में अपने वक़्त के बड़े बड़े अच्छे इंसान वो साबित हुए. तो गलतियाँ कोताहियाँ लज़िशें जब अल्लाह के सामने हम झुक जाते हैं तो ये मुश्किल के साथ आसानी आ जाती है, अल्लाह माफ़ फरमा देता है. तो अल्लाह से हर वक्त आजिज़ी की दुआ कीजिए. हम यही कर सकते हैं. मैं आपको नमाज की तरगीब दे सकता हूँ, कुरान पढ़ने की तरगीब दे सकता हूँ, अच्छी बातें सुनाकर आपको अल्लाह की तरफ लिखने की तौफीक दे सकता हूँ. ये तरगीब है, तौफीक रब की तरफ से है. लेकिन जब हम हुज्जत करते हैं ना, तो हमारा नफ्स हमारे शैतान के तौर पर एक फनी असाम की तरह खड़ा होता है कि नहीं नहीं इसको तो आप नहीं ऐसा लगता, ये तो लगता ही नहीं है, इसके पास क्या है, पहले ये देखो वो देखो. मुर्शद पीर ये सारी चीज़ें पकड़ने से पहले, ये पकड़ना कबूतर तो नहीं जो पकड़ना है, उससे पहले आपको तहकीक, क्या तहकीक करेंगे आप? दिलों का भेद तो रब जानता है. बहरहाल अल्लाह ताला मुझे आपको दीन के सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें एक दूसरे पर हुज्जत करने की बजाय उस आसानी को तलाश करने की तौफीक अता फरमाए जो मुश्किल के साथ हमारे पास आती है. ठीक है, और अपना ज़्यादा वक्त जो है ज़िक्र में लगाने की तौफीक अता फरमाए. वमा अलैना इल्लल बयान. सदक़ल्लाहुल अज़ीम.